الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا، حيا قيوما سميعا بصيرا. والصلاة والسلام على من أرسله الله شاهدا ومبشرا وسراجا منيرا، وعلى نجوم الهدى أهل بيته وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ. اس کے ہر قطرے سے پیدا ہو گئی دنیا نو. کون کہتا ہے شہیدوں کا لو نکارا ہے. زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. تارے ماں از زخم عش لرزا نور، تازہ از تکبیر او ایمان ہنور. خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خود نے تو ایک قطرہ پانی کا نہ پیا، پر اے کربلا تجھے خون پلایا حسین. مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں. میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں. میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں. خدا جان کیسی
خدا جانے کیسی یہ ہے میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، نہر فراتی سے پہرے لگے ہیں، نہر فراتی سے پہرے لگے ہیں، نے کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے، میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے، میرے کوفہ والو، میرے کوفہ والو، مراتب تو سمجھو، نواسا محمد بنایا گیا ہوں، نواسا محمد بنایا گیا ہوں، جو جھکتا تھا بارگاہ خدا میں، جو جھکتا تھا بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں، میں اجڑا نہیں ہوں، بسایا گیا ہوں، میرے کوفہ والو، میرے کوفہ والو، مراتب تو سمجھو، نواسا محمد بنایا گیا ہوں، عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی بول نہ جانا نا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں آنا نہ لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے مرد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والی عورتیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نوجوان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی عورتیں، لجپال نبی کا وہ نواسا جو کربلا کی زمین پر شہید کر دیا جاتا ہے، وہ شہید کربلا جس کے لیے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا فرما دیا کرتے تھے، وہ نواسہ رسول، وہ شہید کربلا جس کے رونے کو دیکھ کر جبریل امین علیہ السلام جھولا جھلانے آ جایا کرتے تھے، وہ
وہ لجپال نبی کا نواسا جسے روتے ہوئے دیکھ کر بلال حبشی آ جایا کرتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا جسے روتے دیکھ کر پھر نے اپنا بچہ پیش کر دیا کرتی تھی، آج وہ نواسا رسول کربلا کی زمین پر شہید کر دیا گیا۔ لجپال نبی کا نواسا، لجپال نبی کا نور نظر، لجپال نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، لجپال نبی کے دل کا چین، لجپال حسین کربلا کی زمین پر شہید ہو جاتا ہے۔ آج اگر تیرا میرا کوئی مر جائے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے، انتقال کر گیا ہے۔ لجپال نبی کا نواسا وہ شہید ہے، وہ شہید ہے جو کل بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہی رہے گا۔ لجپال نبی کے دیوانوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا، ہم انہیں مردہ نہ خیال کریں کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے، وہ کریم خدا ہے، وہ رحیم خدا ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ زمین و آسمانوں کا مالک بھی ہے، پروردگار ہے۔ نواسا رسول جو شہید ہوتے ہیں کربلا کی زمین پر، اللہ اکبر، جس دن آپ کی شہادت واقعہ ہوتی ہے، بہت سے واقعے رونما ہوتے ہیں، کبھی پتھر سے خون جو ہے وہ نکلتا ہے، کبھی صحراؤں سے آوازیں آتی ہیں، کبھی رونے کی آوازیں آتی ہیں، کبھی آسمان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، غم حسین کے لیے، غم حسین کے لیے اللہ اکبر آسمان بھی خون برساتا ہے، جنوں کی رونے کی آوازیں بھی آتی ہیں، کائنات پر تاریکی بھی چھا جاتی ہے، ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہو، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہو کہ اے آسمان تو بھی گواہ ہو جا، اے زمین تو بھی گواہ ہو جا، اے پہاڑ تو بھی گواہ ہو جا، اے ریت تو بھی گواہ ہو جا، اے صحرا تو بھی گواہ ہو جا، اے پرندوں گواہ ہو جاؤ، اے اشراط الارض گواہ ہو جاؤ، اے ریت کے ذرات گواہ ہو جاؤ، میرے نبی کے نواسے حسین نے اپنے پیاروں کو شہید کروا کر خود شہادت کا جام نوش فرما کے بتا دیا کہ اے دنیا والوں، اگر اللہ کی پاک بارگاہ میں سرخروئی چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ دین کو بقا مل جائے، اگر چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام بلند رہے، تو پھر اپنی جانوں کو بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں قربان کر دینے سے گریز نہیں کیا کرتے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو فرمایا کما قتل الحسین بن علی امطرت السماء دما فاصبحنا وحبابنا وجرارنا مملوءة دما۔ فرمایا جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قتل کیے گئے تو نو آسمان سے خون برسا، صبح کو ہمارے مٹکے گڑے اور تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا، لجپال نبی کا نواسا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی شہادت پر
گویا کہ آسمان سے خون برسا اور فرمایا گیا وہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو مٹکے پانیوں سے بھرے ہوئے تھے گویا ہم نے دیکھے کہ وہ برتن سارے کے سارے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا انہو یوم قتل الحسین لم یقلب حجر من الاحجار البیت المقدس الا وجد تحته دم عبید۔ فرمایا جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے اس دن بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون بہتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ فرمایا جس دن امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی زمین پر شہید ہوتے ہیں، امام علی اصغر شہید ہوتے ہیں، علی اکبر شہید ہوتے ہیں، قاسم شہید ہوتے ہیں اور محمد شہید ہوتے ہیں، اور اسی طرح دیگر صحابہ دیگر اہل بیت کے رفقا وہاں شہید ہوتے ہیں، اور امام علی مقام حضرت امام حسین بھی شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں۔ فرمایا اس دن بیت المقدس کے آس پاس جتنی جگہ تھی وہاں سے کوئی اگر پتھر اٹھایا جاتا فرمایا اس پتھر کے نیچے سے خون تازہ بہتا ہوا نظر آتا تھا۔ ام حبان آپ فرماتی ہیں یوم قتل الحسین ظلمت علینا ثلاثا ولم یسمع منا احد من زعفرانهم شیئا یجعله على وجهه الا احترق ولم يقلب حجر البيت المقدس الا وجد تحته دم عبید۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے اس دن سے ہم پر 3 دن اندھیرا رہا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ فرمایا اور جس شخص نے اگر منہ پر خوشبو کے لیے زعفران لگائی، لوگ خوشبو آنے کے لیے خوشبو لگانے کے لیے زعفران کو اپنے چہروں پر مل لیتے تھے کہ اس کے ساتھ چہرہ جو ہے وہ لال سرخ ہو جاتا اور خوشبودار ہو جاتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں لوگوں جس دن حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین شہید ہوتے ہیں، آپ کے رفقا شہید ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک اندھیرا چھا گیا، اور 3 دنوں میں اگر کسی نے زعفران اپنے چہرے پر خوشبو کے لیے لگائی تو فرمایا اس کا چہرہ بھی جل جایا کرتا، اور فرمایا بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے سے تازہ خون بہہ رہا تھا، گویا کہ وہ غم حسین میں، گویا کہ وہ قتل حسین میں، گویا کہ وہ حسین علیہ السلام کی جدائی میں خون کے آنسو بہا رہے ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جاتا ہے وَأَنَّ السَّمَاءَ أَحْمَرَتْ لِقَتْلِهِ وَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ حَتَّى بَدَتِ الْكَوَاكِبُ نِصْفَ النَّهَارِ وَظَنَّ النَّاسُ أَنَّ الْقِيَامَةَ وَلَمْ يَرْفَعْ حَجَرٌ فِي الشَّامِ إِلَّا رُقِّي تَحْتَهُ دَمٌ عَبِيدٌ۔ اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو فرمایا سورج کو گرہن لگ گیا، یہاں تک کہ دن کے وقت ستارے نظر آنے لگے، اور گمان کر لیا گیا کہ شاید ہو سکتا ہے قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اور شام میں فرمایا ملک شام میں بھی جو پتھر بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون بہہ رہا ہوتا تھا۔ محبوب علیہ السلام محبوب علیہ السلام کے یہ پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
حقیقت یہی ہے کہ اگر کسی کا ایک بیٹا جو ابھی پیدا ہوا ہو اور اگر وہ بیماری کی وجہ سے فوت ہو جائے تو اس کا غم جو ہے تا حیات زندگی جو ہے وہ بھولتا نہیں ہے. اسی کا ڈر اور اسی کا خوف اور اسی کا غم رہ جاتا ہے کہ وہ ہمارا چھوٹا بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا. وہ دل میں جو ہے وہ زخم بن کے پھرتا ہے کہ کاش وہ موجود ہوتا, کاش وہ زندہ ہوتا, کاش کہ وہ آج جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا, کاش کہ وہ آج ہمیں جو ہے وہ باپ کہہ کر اور اپنی ماں کو ماں کہہ کر بلاتا, اپنے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بیٹھتا, اور آج کیسا ہوتا. فرمایا ایک بچہ جو بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے پردہ کر گیا ہو تو اس کے والدین اس کے غم میں رہتے ہیں, وہ اس کو بھلا نہیں پاتے. تو فرمایا جس کے یکے بعد دیگر رشتے دار رفقاؤں کے ساتھ ساتھ اپنا بیٹا علی اصغر بھی شہید ہو جائے, اپنا بیٹا علی اکبر بھی شہید ہو جائے, اپنے بھائی بھی شہید ہو جائیں, اپنے بھتیجے بھی شہید ہو جائیں, بھانجے بھی شہید ہو جائیں, اور اپنے پیارے جو ہے عزیز و اقارب کے اور رشتے دار بھی ہیں وہ بھی شہید کر دیے جائیں, اور پھر خود کو بھی شہادت کا جام نوش کر لیا جائے. تو فرمایا پھر ان کے لیے جو ہے کتنا کچھ درد ہوگا, کتنی تکلیف ہوگی, کتنی پریشانی ہوگی, کتنے وہ غم میں ہوں گے. کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ان سے محبت کی ہے, کس قدر ان سے پیار کیا ہے, کس قدر ان سے جو ہے وہ الفت رکھی ہے, انس رکھا ہے, اور کس قدر انہی کا نام لیوا, انہی کا کلمہ پڑھنے والے, انہی کی تعلیمات کو جو ہے وہ پر عمل کرنے والے اور انہی کے پیاروں کے خون کے پیاسے ہو گئے اور انہی کو شہید کر دیا. اور پھر نماز پڑھتے ہوئے تو پھر بھی جو ہے اس لجپال نبی پر بھی درود بھیجتے ہیں اور اس کی یاد پر بھی درود بھیجتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ قبر میں وہ نبی جب اپنا دیدار کروائے گا اور ہمیں جو ہے وہ بخشوائے گا, فرمایا قیامت کے دن وہ نبی سجدہ کرے گا, ہمیں بخشوائے گا. فرمایا وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس کے پیاروں کو تم نے شہید کیا ہو, جس کے پیاروں کی شہادت پر تم راضی رہے ہو, جس کے پیاروں کی شہادت پر تم خوش ہوئے ہو, جس کے پیاروں کی شہادت پر تم نے جو ہے ان کا ہاتھ تھاما ہو, اور جن کے پیاروں کی شہادت کے لیے تم نے سبب کیا ہو اور ان کا ساتھ دیا ہو, تو فرمایا پھر تمہارا حشر حسینیوں سے نہیں ہوگا, ان سے ہوگا جنہوں نے حسینیوں کو اور حسین کے ماننے والوں کو شہید کیا ہے. وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے, قبر میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے, اور حشر کے دن بھی ذلیل و رسوا ہوں گے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے گویا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی محبت لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر ہے کہ لجپال نبی فرماتے ہیں الحسین منی و انا من الحسین, تو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور جس دن شہادتیں ہو رہی ہیں, ابھی میں نے جو ہے وہ عربی ابات میں پڑھ کے آپ کے سامنے رکھی کہ اس دن آسمان بھی خون برسا رہا ہے اور زمین بھی خون برسا رہی ہے, اور اسی طرح ہر پتھر سے خون جو ہے, خون کے قطرے جو ہے وہ بہہ رہے ہیں. اور گویا کہ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے, یہ آسماں پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے. صبا بھی گزرے جو کربلا سے تو اسے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے, میرا حسین سو رہا ہے. گویا کہ آسمان پر جو بادل بن گئے, سیاہ بادل, جو روایت بتاتی ہے کہ 3 دن تک اس قدر جو ہے وہ سیاہ تھے, گویا کہ دن کو بھی جو ہے وہ تارے نظر آنے لگے.
اور سورج گرہن ہو گیا، کس کے لیے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اب آئیے آگے آیت مبارکہ حدیث مبارکہ سن لیجیے، اس میں کیا آتا ہے؟ فرمایا ان الحمرۃ التي مع الشفق لم تکن قبل قتل الحسین، فرمایا بے شک آسمان پر شفق کے ساتھ جو سرخی ہوتی ہے وہ امام حسین کے قتل سے قبل نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا آسمان پر جو سرخ جو ہے وہ رنگ آیا وہ قتل حسین کے بعد آیا۔ اور اسی طرح پھر آگے فرمایا اصابو ابلن فی عسکر الحسین یوم قتل فخروها وطبقوها فصار مثل العاصم فما استطاعوا ان یصیغوا منها شیئا۔ فرمایا یزید کے لشکریوں نے امام پاک کی شہادت کو دی، آپ کو دو اونٹ پکڑے اور ان اونٹوں کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد انہیں پکایا، اور جب اس کا گوشت کھانے لگے فرمایا وہ اس قدر کڑوا اور زہریلا ہو گیا تھا کہ وہ کسی کے کھانے کے قابل نہیں رہا، اس قدر زہریلا ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فکر دی ہے، اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے اس ظالم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو آج جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ ہم تک نہ پہنچتا، آج جو ہے عزتیں جو ہے وہ حفاظتوں میں نہ ہوتی۔ حضرت امام حسین نے اس ظالم، اس بدبخت کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بتا دیا کہ لجپال نبی کا غلام، لجپال نبی کا خون کبھی بھی ظالم کے سامنے نہیں جھکتا، ظالم کے سامنے نہیں گھٹنے ٹیکتا، بلکہ جب بھی کھڑا ہوتا ہے تو ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، اور جب بھی اگر کسی کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مظلوم کی حفاظت کے لیے اور ظالم کے سامنے ظالم کے جبر کو روکنے کے لیے۔ امام علی حسین، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ اگر آج بھی ہم میں سے کوئی ظالم کی طرفداری کرتا ہے، ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ظالم کے گیت گاتا ہے، ظالم کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے، اس کی خیر خواہی کی باتیں کرتا ہے، اس کی اچھائی اور بڑائی کی باتیں کرتا ہے، تو وہ دیکھ لے کہ اس کی فکر حسینی ہے یا اس کی فکر یزیدی ہے۔ حسینی فکر یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو وہ حسینی فکر کا شخص جو ہے وہ اس حسینی فکر کے مطابق اس مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کو انصاف، اس کو حق لے کر دینے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جو یزیدی فکر کا ہوتا ہے وہ مظلوم کو نیچا دکھانے کے لیے، وہ مظلوم کو دبانے کے لیے، وہ مظلوم کو گریبان پکڑ کے کھڑا ہے اور ظالم کی طرفداری کرنے کے لیے ظالم کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اگر آج جو ہے ہم اپنی جو ہے وہ برادری میں یا اپنے علاقوں میں یا اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنی جگہوں میں دیکھیں کیا نہیں ہو رہا، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جو امیر ہے، جو ظالم ہے، اس کے ساتھ بڑے خوش ہو کر کھڑے ہیں، اور جو مظلوم ہے، جو حقدار ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جانتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی کہ یہ بندہ مظلوم ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ حقدار ہے کہ اس کا ساتھ دیا جائے، تو پھر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ امیر، وہ بڑا، وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا، ہمیں جو ہے وہ اس کا ظلم سہنا پڑے گا،
تو ہم کیا کریں گے؟ تو لہٰذا فوراً بدل کر جو ہے وہ اس کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبوب علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے شہزادوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگیوں کو گزارنے والا بنائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات یہی ہیں کہ مر جائیں، مٹ جائیں، کٹ جائیں، لیکن کبھی جو ہے وہ ظالم کی حمایت نہ کرے، کبھی ظالم کا ساتھ نہ دیں، اور ہمیشہ جو ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، نام و نشان اس کے مٹ جاتے ہیں، اور جو حق کے ساتھ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے، قیامت تک اس کے گیت گائے جاتے ہیں، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اچھائی بیان کی جاتی ہے، بڑائی بیان کی جاتی ہے کہ فلاں ایک شخص تھا جس نے مظلوم کے لیے فلاں جابر اور بدماش کے سامنے جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے یہ ایک فکر دی، پہچان دی کہ اگر وقت کا نمرود ہو، ظالم ہو، اور اس ظالم نمرود کے سامنے ٹکر کے لیے آنے والا کوئی اور نہیں اللہ کا نبی ابراہیم ہوا کرتا ہے، فرمایا اگر وقت کا ظالم فرعون ہو اور لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا ہو، اور اس ظالم فرعون کی ٹکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کو نہیں بلکہ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کرتے ہیں، اور فرمایا اسی طرح وقت کا اگر ظالم جابر یزید ہو تو فرمایا اس کے سامنے آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وقت کا امام حسین ہوا کرتے ہیں، اور فرمایا آج بھی قیامت تک جو وقت کے یزیدی ہوتے ہیں، ظالم ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی جو کھڑا ہوگا وہ بھی وقت کے یزیدیوں کے مد مقابل جو کھڑا ہوگا وہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر رکھنے والا ہوگا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریم اللہ ہم سب کے حال کو برحم و کرم فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔